سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 34۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں پہلے اس سے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فسادیوں اور باغیوں کی اس جماعت کے لیے جس کے لیے سخت ترین سزا کا بیان گزرا ہے، اس کو ایک واپسی کا راستہ دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کوئی شخص کتنا بھی بڑا مجرم ہو، اللہ رب العالمین اتنا رحیم و کریم اور غفور ذات ہے کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ بڑے سے بڑا مجرم اور پاپی موت سے پہلے توبہ کر لے، اللہ پاک اس کے لیے بخشش کے دریا لٹا دیتا ہے۔ لیکن بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ کرنے پر بھی دنیا کی جو سزا ہے وہ معاف نہیں ہوتی۔ مثلا اگر کوئی شخص چوری کرے اور چوری ثابت ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لے، پکڑے جانے سے پہلے بھی توبہ کر لے، اور بعد میں پتہ چلے کہ اس نے تو چوری کی تھی، تو اسلامی حکومت اور ریاست کا کام ہے کہ اس پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نافذ کردہ حد، مقرر کردہ حد کو نافذ کرے۔ خدا نخواستہ کوئی شخص غیر شادی شدہ ہو، زنا کر لے، تو جو شرعی سزا ہے وہ دنیا کے اندر اس پہ لگے گی۔ لیکن ایک یہ جماعت جو باغیوں کی جماعت ہے یا ڈاکوؤں کی جماعت ہے، ایک پورا گروہ ہے، اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر یہ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں تو ان کی دنیا کی یہ جو سزا ہے یہ بھی معاف ہو جائے گی، ان کو حد نہیں لگے گی۔ وہ یوں کہہ لیں کہ جس طرح سزا ان کی سخت رکھی گئی کہ قتل کیے جائیں، سولی لٹکائے جائیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، ان کو زمین سے بے دخل اور جلا وطن کر کے جیل میں ڈالا جائے، جیسے سزا سخت رکھی گئی ویسے ان کے لیے معافی کا راستہ بھی دوسروں سے زیادہ کھلا رکھا گیا کہ اگر یہ قابو پائے جانے سے پہلے معافی مانگ لیتے ہیں تو دنیا کی حد بھی ان سے ساقط ہو جاتی ہے۔ مروان ابن الحکم مدینہ منورہ کا حاکم تھا، حاکم وقت تھا اس وقت، تو مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں بہت بڑا مشہور ڈاکو تھا، علی اسدی اس کا نام تھا۔ سب اس سے خوف زدہ تھے اور بڑا اس کا ایک دبدبہ تھا، ڈر اور خوف تھا اس کا۔ حکومت الگ پریشان تھی، پبلک الگ پریشان تھی۔ کہیں وہ ایک راستے میں چلا جا رہا تھا جہاں ایک حافظ صاحب، قاری صاحب قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کر رہے تھے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔
فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرمائیں اے میرے وہ بندو جو اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، یعنی گناہوں پہ گناہ کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس آیت کا اس ڈاکو کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ وہ حافظ صاحب کے پاس آیا اور ان سے کہا دوبارہ یہ آیت پڑھے۔ اس نے پھر پڑھی، آنکھوں سے آنسو جاری، اور کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحبا کہا، سینے سے لگایا، اور مروان ابن الحکم کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہی آیت پڑھ کے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قابو پانے سے پہلے اگر یہ توبہ کر لیں تو جان لو اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لہذا یہ خود سرنڈر ہوا ہے، اس نے خود ہتھیار ڈالے ہیں، خود توبہ کی ہے، حاکم وقت نے اس کو نہیں پکڑا، تو لہذا اس کے لیے معافی کا اعلان ہونا چاہیے۔ تو مروان ابن الحکم نے شریعت کے مطابق اس کے لیے معافی کا اعلان کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ یہاں پورا گروہ ہے، سزا ایسی ہے کہ ایک بندہ بھی پکڑا جائے سارے گروہ کو لٹکا دیا جائے، تو جہاں سزا سخت رکھی گئی وہاں دروازہ بھی زیادہ کھلا رکھا گیا کہ ساری جماعت ہی توبہ کر لے، سب معاف ہو جائے۔ لیکن اس میں علماء نے ساتھ یہ لکھا ہے کہ جو کسی کا نقصان کیا ہے مالی اعتبار سے، مال لوٹا ہے، اس کی تلافی کرنی پڑے گی، کیونکہ توبہ کی تکمیل یہی ہے۔ توبہ صرف اس چیز کا نام نہیں کہ توبہ توبہ کر لیں، کانوں کو ہاتھ لگا لیں توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے کچھ اجزاء ہیں۔ پہلا جز توبہ کا یہ ہے کہ دل سے شرمندگی ہو، نادم ہو، شرمندہ ہو کہ مجھ سے یہ کیا غلطی ہوئی۔ اور شرمندگی کی ایک مثال ہمارے عظیم بزرگ فیصل آباد کے حضرت مفتی زین العابدین صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ اس کو یوں سمجھو جیسے کوئی جوان بیٹے کو ساتھ لے کر شکار کے لیے جائے اور جنگل میں جا کے کسی شکار کو دیکھ کے نشانہ لگا کے اس پہ فائر کرے، اور جب دیکھے کہ وہ گولی بجائے شکار کو لگنے کے جوان بیٹے کو لگ گئی اور وہ زمین پہ پڑا تڑپ رہا ہے، اب اس کے دل سے جو ہائے نکلے گی نا، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، اس کا نام ندامت ہے، اس کا نام شرمندگی ہے کہ گناہ کے بعد ایسی ہوک دل سے نکلے کہ ہائے اللہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کیا ظلم ہو گیا، یہ ندامت ہے۔ اور دوسرا جز توبہ کا یہ کہ جو ہوا ہے اس پہ استغفار کرے۔ اور تیسرا جز توبہ کا یہ ہے کہ اگر کسی کا مال، کسی کی جان کو کوئی نقصان پہنچایا تو اس کی تلافی کرے، یہ توبہ کی تکمیل ہے۔ اب یہ نہیں کہ لوگوں کا مال کھا لیا اور کیا بعد میں نے معافی مانگ لی، میں نے توبہ کر لی، جس کا مال کھایا، چرایا، نقصان پہنچایا، اس کی تلافی کرنی ہوگی۔ خدا نخواستہ اس دوران کسی کو قتل کیا ہے تو قاتل مقتول کے ورثاء کو حق ہوگا قاتل کو معاف کرے یا اس کو سزا دلوائے۔ کسی کا کوئی عضو کاٹا ہے تو جس کا عضو کاٹا گیا ہے، کسی کی آنکھ پھوڑی ہے، کسی کا بازو توڑا ہے، کسی کو زخم لگایا ہے تو والجروح قصاص، اس کا قصاص لیا جائے گا۔ لیکن اگر قصاص والا خود معاف کر دے تو وہ بھی معافی ہو جائے گی۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کی رحمت اور کرم دیکھیں کہ ایسے باغیوں، فسادیوں، ڈاکوؤں کے لیے بھی
اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا علیہم، پہلے اس سے کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ اگر قابو پانے سے پہلے وہ توبہ کر کے واپس آ جاتے ہیں تو فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جان لو اللہ بہت بخشنے والا، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ انسان جتنے بھی گناہ کر لے اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہوتے اس کے گناہ۔ یہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اول ہمیں گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، پھر ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے۔ تو 10 دفعہ توبہ کر کے پھر توڑ چکا ہے، 100 دفعہ توبہ کی ہے پھر توڑ چکا ہے، تجھے تو نہیں اب معافی ملنی۔ تو 1000 دفعہ بھی توبہ توڑی ہو پھر اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ پھر معاف کر دیتا ہے، اور ایسا معاف کرنے والا ہے۔ بندہ کوئی ہو نا تو 1 دفعہ 2 دفعہ غلطی کرے پھر اس کے پاس جائے تو کم از کم یہ تو کہے گا کہ تو پھر آ گیا۔ اللہ ایسا معاف کرنے والا ہے، کبھی یہ بھی نہیں کہے گا تو پھر آ گیا۔ اللہ پھر سینے سے لگاتا ہے، پھر اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ تو بھائیو، ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ کسی کی کوئی حق تلفی ہو گئی اس کو پورا کرنا چاہیے، تلافی کرنی چاہیے، اور اللہ سے بھی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ اس رمضان المبارک کی برکت سے ہم سب کی بخشش اور مغفرت کا اعلان فرما دے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خیر الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے مولا کریم، یا اللہ پاک حضرت مولانا الہی بخش صاحب کی بال بال بخشش فرما. اے اللہ ان کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. ان کے بچوں کو، پسماندگان کو، سب کو صبر جمیل نصیب فرما. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما. اللہم انت ربی لا الہ الا انت